شہید کے بارے میں فرمایا ادھر اس کے جسم سے خون نکل کر زمین کے اوپر نہیں گرتا کہ حق تعالی شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے، الا الدین حدیث مبارکہ میں ہے، قرض کے علاوہ سب معاف۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو مقروض کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی، حالانکہ اس زمانے میں جو قرض لیا جاتا تھا مکان بنانے کے لیے نہیں، نئی گاڑی کے لیے نہیں، بزنس بڑھانے کے لیے نہیں، اس زمانے میں جو قرض تھوڑا بہت لیا جاتا تھا صرف بھوک مٹھانے کے لیے۔ تو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا اگر قرض لیا تھا تو دینے کا بھی انتظام کرتا۔ میرے محترم سامعین، تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا اللہ کے محبوب میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج تو بھائی اللہ معاف فرمائے ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، دنیا میں اپنا قرض ادا کر کے جاؤ، انتظام کر کے جاؤ۔ اگر کوئی ایسی لمبی چوڑی بات ہے وصیت کر کے جاؤ، میرا مکان بیچ کے قرض دینا، زمین بیچ کے قرض دینا، فلاں جگہ سے جو بھی چیز آئے اس کے بدلے میرا قرض ادا کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے ذمے قرض ہے، ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا جب وہ فوت ہو گئے ان کے بیٹوں سے فرمایا تمہارے والد کی روح جنت میں جانے سے رکی ہوئی ہے قرض کی وجہ سے۔ تو انہوں نے اسی وقت قرض ادا کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبریل امین خبر دے گئے ہیں کہ تمہارے والد کا جنت میں داخلہ ہو گیا ہے۔ تو آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، شہید اللہ کے دربار میں جب پیش ہوتا ہے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے صغیرہ بھی کبیرہ بھی، جو کچھ بھی ہے سب معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے۔ اور شہداء کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ شہداء کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہاں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور بعض بے شعورے ایسے ہیں انہیں شعور نہیں، وہ کہتے زندہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے اور وہ کہتے زندہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ سارے بولو وہ کیا ہے؟ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کیونکہ تم عالم دنیا میں ہو، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ وہ کہاں پر ہیں؟ اگلے عالم میں ہیں، آپ پیچھے والے عالم میں ہیں۔ ہاں، یہاں سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے جہاں پر صرف ہماری روحیں تھیں، تو اب ہم آ گئے عالم دنیا میں، ہیں جی۔ تو اسی طرح عالم دنیا کے بعد ہم نے جانا ہے عالم برزخ میں۔ عالم برزخ ایک جہان ہے، صرف یہ قبر نہیں ہے 1.5 فٹ کی، ہاں وہ ایک جہان ہے، اس کو کھڑکی سمجھو اس کی۔ تو عالم برزخ کے بعد پھر عالم بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو فرمایا کہ شہداء عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ شہید زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے، اور رزق بھی بڑا پاکیزہ، بڑا عمدہ، جنت کا رزق۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے ہاں تو وہ سبیلیں لگا رکھی ہیں جی، شہداء کربلا وہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، تو لہٰذا اب یہاں سے چاول پکا کے ان کو ڈائریکٹ بھیجو، یہاں سے جناب شربت بنا کر بھیجو، سکنجبی بنا کر بھیجو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعین ہی وہ چیز پہنچتی نہیں ہے، ثواب پہنچتا ہے۔
کیا پہنچتا ہے بھائی؟ سارے بولو بھی کیا پہنچتا ہے؟ ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ بیچ میں ایک پردہ حائل ہے نا، عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ بھوکے پیاسے نہیں ہیں، آج قرآن بتا رہا ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے جو دنیا کے رزق سے بھی اعلیٰ ہے، ان کی زندگی ہماری زندگی سے اعلیٰ ہے، اور ان کی جو بہاریں ہیں، جو ان کے اوپر انعامات ہیں جنت کے، وہ دنیا سے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو اس لیے اس عقیدے کے ساتھ دینا یہ تو قرآن کا انکار ہے، سمجھ گئے نا بات؟ تو باقی مطلقاً آپ صدقہ خیرات کریں اور کسی کی روح کو بھی ایصال ثواب کریں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ چاہے محرم میں کریں، چاہے آپ پورا سال جب چاہیں سو کریں۔ تو میرے محترم سامعین، شہداء زندہ ہیں، تو اس لیے یہ تو ایک مقدر ہے، نصیبہ ہے۔ وہ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ وہ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، وہ نیا عنوان ہے حق و صداقت کے پیمانے کا۔ وہ شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ شہید عشق کی واقف ہے بھائی، دوسرا کیا جانے؟ وہ تو کہے گا جی جسم ٹکڑے ہو گیا، وہ تو کہے گا جی مر گیا جی، وہ تو کہے گا ہو زندگی ختم ہو گئی۔ یہ شہید عشق جانتا ہے، اور یہ تو حضور کے گھر کی وراثت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، خیر بات دور نکل گئی۔ حضرت حسین ابن علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ام فضل حضور کی چچی ایک دن گھبرائی ہوئی حضور کے پاس آئی اور عرض کیا، اللہ کے محبوب، میں نے خواب دیکھا ہے فاطمہ الزہرا کے جسم کا ٹکڑا جسم سے کٹا اور وہی ٹکڑا آپ کی گود کے اندر آ کے گرا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے۔ خواب اتنا ہی ہوتا ہے، خواب اور وہ خیال ہوتا ہے، ہاں جی، جو آدھے گھنٹے کی سٹوری ہو وہ خواب نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ خواب اتنا ہوتا ہے، بس اشارہ ہوتا ہے، 2 لفظ 3 لفظ یہ خواب ہے۔ جب بات اس سے نکل جائے، یہاں سے گیا لاہور، لاہور سے کراچی، اسلام آباد، پھر دبئی، پھر فلاں، پھر جناب میں سارا دنیا گھوم کے آ گیا، یہ خواب نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ خیال ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، تو اس لیے ایسے خیالات آتے ہیں، وہ فون کریں گے جی مولوی صاحب خواب آیا، جب وہ سٹوری شروع کرتے میں نے کہا یہ خواب نہیں ہے، یہ خیال ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیونکہ دماغ کے کچھ حصے بیدار رہتے ہیں تو وہ سسٹم چلتا رہتا ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے مجھے خواب ہے۔ خواب اتنا ہوتا ہے بس، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے فاطمہ الزہرا کے جسم کا ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا اور وہ ٹکڑا آپ کی گود میں آ کے گرا، گھبرا کے آنکھ کھل گئی۔ حضور مسکرائے اور میں ام فضل یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بیٹی کے گھر اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ میری گود میں کھیلے گا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، یہی ام فضل حضور کی چچی ان کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے پاس لے کر آئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی اور اقامت کہی اور اپنا لعاب دہن حضرت حسن کے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا، چچی یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر، یہ ہے وہ فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا جو میری گود میں پڑا ہے۔ میرے محترم سامعین، اسی طرح حضرت حسین پیدا ہوئے اور اس وقت بھی ام فضل ہی ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان میں بھی اذان دی اور اقامت کہی، اور اس کے بعد اپنا لعاب دہن حضرت حسین کے منہ میں ڈالا۔ واہ حسین، دنیا میں آ کر سب سے پہلا لقمہ جو تیری خوراک بنا وہ کملی والے پیغمبر کا لعاب دہن ہے۔ تو میرے